امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے رہنے دیجئے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو جنت میں آپ لوگ جانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں جانا چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو دیکھیے، وہ چچا جنت میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ سب کوئی جنت کے لیے مرتا ہے، آئی چچا ہاتھ اٹھا دے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ جنت میں جائیے گا نا، آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت میں آپ لوگ جائیے گا؟ میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو جنت میں جائیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے تو۔ ادھر والے کرسی والے لوگ، ان لوگ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ان لوگ الگ مزاج لگے بیٹھے ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیے، تھوڑا تھوڑا آگے کھسکیے، تب پھر آپ کو ہم جنت کا شعر کراتے ہیں۔ تصور میں مدینہ بھی پہنچیے اور جنت میں بھی پہنچیے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ او کرسی والے چچا، آئیے، آپ لوگ سے میں کہہ رہا ہوں، آئیے آئیے، کل کرسی میں آپ کو بھی بیٹھائیں گے۔ آئیے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو پکارو محبت سے، دل سے، تو تمہارے دل کو جو ہے خوراک ملے گا۔ انسان کے جسم میں ایک دل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا اگر بہک جاتا ہے تو پورا جسم اور پوری وجود جو ہے بگڑ جاتا ہے۔ اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا صحیح سلامت رہتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے، تو پورے جسم جو ہے صحیح سلامت سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر صحیح سلامت والی زندگی چاہو، سکون کے ساتھ جینا چاہو، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس دل کی غذا جو ہے، اس دل کی خوراک جو ہے اللہ کی یاد ہے، تو اس کو اس کا خوراک دے دو، تمہارا دل سکون رہے گا۔ اور جب دل سکون رہے گا تو پورا وجود سلامتی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو تم اگر سکون چاہتے ہو اور اطمینانی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو میری عبادت کیا کرو۔ جب اللہ کی عبادت کریں گے دل کو خوراک مل جائے گا، ہمارا وجود صحیح سلامت سے رہے گا۔ کل میدان محشر قائم ہوگا۔ آج انسان بڑے آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قبر کی فکر نہیں ہے، میدان حشر کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نام اعمال جب سب کے سامنے کھلے گا کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم وہاں رسوا ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہو جائیں گے، ہم پر عذاب آئے گی، طرح طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ رات گزرتی ہے، لیکن انسان پھر بھی فجر کی نماز قضا کر کے 8 بجے اٹھتا ہے۔ یہی انسان جب قبر میں جائے گا، منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے، من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ جب فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے بتا تیرا دین کیا ہے، تو کہو گے فجر میں سویا تھا پتہ نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے سامنے دو فرشتے آتے ہیں۔ وہ فرشتہ جن کی آنکھ ہے نیلی، چہرہ کالا، دانت برا برا، بال سر کے بڑے بڑے، یعنی منہ سے لے کے پیر تک اتنا لمبا لمبا دانت ہے، پھر بھی وہ فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہیں زمین سے اوپر سے یا نیچے سے نہیں، بلکہ اپنے دانت سے اس زمین کو چیرتے پھاڑتے اس کے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کو آگے اٹھاتے جھنجھوڑتے ہیں۔ جھنجھوڑنے کا مطلب کہ ٹھوکر لگاتے ہیں پیر سے۔ ایک انسان جب مرے گا، قبر میں جائے گا وہ ان سے، اور قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلے گی، دیکھے گا آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، چاروں طرف مٹی ہے، میں اکیلا تنہا ہوں، اندھیری گھر ہے۔ ایسے ہی عالم میں جب ڈراؤنی شکل و صورت والے دو فرشتے قبر میں داخل ہوں گے، وہ فرشتہ اگر اس کا چہرہ کوئی دنیا میں دیکھ لے تو وہ انسان ہیبت سے مر جائے گا۔ ہزاروں کے بھیڑ میں ایک انسان اگر اس کو دیکھ لے تو ہیبت سے، ڈر سے مر جائے گا کہ یا اللہ اتنی خطرناک شکل ہے، بہت ہی خطرناک اور شکل و صورت لے کے وہ فرشتہ قبر میں داخل ہوں گے، اور مردے کو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا سماج میں یہ رہتا تھا، کس خاندان کا ہے، کس کا بیٹا ہے یا کس کی بیٹی ہے، کون سے برادری ہے، کچھ نہیں۔ وہ زمین کو چیرتے پھاڑتے قبر میں داخل ہوگا، اور پیر سے ٹھوکر مارے گا، اور جھنجھوڑ کر اٹھائے گا، اور خطرناک آواز میں سوال کرے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کوئی آسانی کے ساتھ وہ سوال نہیں کرے گا، بڑی سخت آواز ہوگی ان کی، بڑی ڈراؤنی شکل ہوگی ان کی، اور بہت ہی خطرناک آواز نکالے گی، اور کہیں گے اے انسان بتا تیرا دین کیا ہے۔ اس وقت نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی رشتہ دار قبر میں نہیں جا رہا ہے، اور قبر میں کوئی ساتھ میں نہیں ہے، اکیلے تنہا ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی انسان کی، اس وقت ایک انسان ہوگا، اکیلے ہوں گے، قبر اندھیری ہوگی، چاروں طرف مٹی ہوگی، دو فرشتے نظر آئیں گے، آنکھ کھلے گی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس وقت انسان ہیبت میں مر جائے گا، پھر ہیبت طاری ہوگی کہ میں کیا کہوں، لیکن وہ فرشتہ ہے، وہ رحم نہیں کرنے والا، اس سے پوچھ کے رہے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ کسی کا بھی گھر ہو، اس گھر میں مشکل سے ایک یا دو نمازی، وہ نمازی ملتا ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، اب اس سے کام کاج نہیں ہوتا ہے، کما نہیں پاتا ہے، اور گھر کی پرورش نہیں کر پاتا ہے، اب بیکار ہو گیا ہے، وہ نہ اس سے چل ہوتا ہے، نہ پھر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسے ایسے انسان نمازی بنتا ہے، ایسے ایسے لوگ نمازی بنتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پوری زندگی تو نہ کر سکے، آخر وقت میں موقع ملا ہے، نمازی بن گئے ہیں، لیکن اسی گھر میں ذرا جھانک کے دیکھو، اسی گھر میں دیکھو، بیٹا جوان ہے، بیٹی جوان ہے، بہو جوان ہے، بیٹا جوان ہے، لیکن سب بے پرواہ زندگی گزار رہا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ کوئی اور عبادت کی فکر ہے، نہ نفل کی فکر ہے۔ اے میرے دوستو، اگر ایسے عالم میں موت آ گئی اور فرشتہ قبر میں پوچھ دیے بتا تیرا رب کون ہے، کیا جواب دو گے؟ کیونکہ دنیا سے جب جائے گا انسان، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا، نہ بیٹی ہوگی، نہ ماں ہوگی، نہ بھائی ہوں گے، نہ بہن ہوگا، نہ بہن ہوگی، نہ باپ، نہ ماں، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا، تنے تنہا اکیلے جانا ہے، اکیلے جائیں گے ہم۔ اس وقت مجھ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا، اس وقت جواب کیسے دیں گے؟ ایک انسان جب جواب دے گا تو اپنے عمل کے بل بنیاد پر جواب دے گا۔ دنیا میں اگر نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، ایمان سلامت ہے، تو قبر میں آسانی کے ساتھ وہ جواب دے گا۔ اور اگر دنیا میں عیاشی کیا ہے، نماز نہیں ادا کی ہے، زکوٰۃ نہیں دیا ہے،
इबादत नहीं किया है, बहुत बड़े रईस घराना है, लेकिन कब्र में गया है, वो इंसान से पूछा जाएगा, वो कहेगा हाय हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, किसी सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। उस वक्त एक आवाज आएगी कब्र में, ए लोगों वो जो कह रहे हैं, ए लोगों वो है फरिश्तों, वो जो मेरा बंदा है वो एकदम झूठा है, झूठ बोलता है, दुनिया में गया था, मेरा दिया हुआ खाया है, इसे मैंने खाना दिया था, इसे मैंने पानी भी दिया था, इसे मैंने जिंदगी भी दी थी, इसे मैंने सांस भी दिया था, हर चीज से इसको नवाजा था, लेकिन ये इंसान दुनिया में जाने के बाद कुछ भी ना कर सका तो मुझे भूल गया, ना नमाज पढ़ा, ना रोजा रखा, ना मेरी मोहब्बत दिल में बसाया, ना मेरा खौफ खाया। ये इंसान बिला खौफ दुनिया में जीता था, अब इसके कब्र में आग का बिछोना बिछा दो। उस वक्त एक आवाज आएगी, ऐ फरिश्तों देखते क्या हो, जहन्नम की खिड़की खोल दो, जहन्नम का दरवाजा खोल दो, इसके कब्र तक उसकी शोरा, उसकी आग के लिपट को आने दो। उस वक्त जहन्नम की खिड़की खुलेगी, जहन्नम का बिछोना होगा, आग का बिछोना होगा, उस बिछौने के ऊपर एक इंसान को सुलाया जाएगा और कहेगा, और परवरदिगार फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसको क़यामत तक अजाब देते रहो। एक मामूली सी अजाब जो कब्र में बिच्छू को मुसल्लत किया जाएगा, वो बिच्छू जो ऊंट के गर्दन के बराबर होगा। एक बिच्छू जब कब्र में मुसल्लत होगा तो एक बिच्छू का शक्ल ये है कि ऊंट के गर्दन के बराबर होगा। वो बिच्छू एक मर्तबा डसेगा तो इंसान 70 हाथ जमीन के नीचे धस जाए, ऐसी तरफ होगी उसमें, ऐसा जलन होगा उसमें। इतने में दूसरा अजाब आने वाला है। वो अजाब ये है कि सांप मुसल्लत किया जाएगा। वो सांप का आलम ये है कि ऊंट के बराबर जहन्नम में सांप है। उस सांप को जब कब्र में मुसल्लत किया जाएगा, इंसान को एक मर्तबा डसेगा तो 70 हाथ ज़मीन के नीचे धस जाएगा। फिर फरिश्ते उसे पकड़ के उठाएंगे। मेरे दोस्तों, मरने के बाद फिर दोबारा मौत कभी नहीं आएगी, चाहे सांप खाए या बिच्छू खाए, मरना नहीं है, हमेशा जिंदा रहना है। मौत सिर्फ दुनिया में है, वो भी मौत सिर्फ एक आन के लिए है, इस दुनिया से उस दुनिया तक जाने के लिए ये मौत है। फिर जब जिंदा किया जाएगा तो मौत नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, हम बेपरवाह के साथ जिंदगी गुजारते हैं। कल मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, सारे लोग हाँफते कांपते होंगे। मैदान महशर का हाल ये होगा कि सूरज सवाए नेज़े पे आ जाएगा, यानी आसमान बिल्कुल करीब हो जाएंगे। इंसान के सर के ऊपर सूरज होगा, सूरज अपना चेहरा जमीन के तरफ फेर देगा। आज तो सूरज का हाल ये है कि अपना पीठ वो जमीन के तरफ किया है तो इंसान गर्मी के मौसम में बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन मैदान महशर जब कायम होगा तो सूरज जो है अपना रुख जमीन के तरफ फेरेगा। जिसकी पीठ में इतनी चमक हो उसका चेहरा कितना चमकेगा, और मैदान महशर में उसकी चमक से जमीन जो है बिल्कुल सुर्ख हो जाएगी। और यह जमीन मिट्टी की नहीं होगी, जमीन तांबे की होगी। उसमें एक इंसान खड़ा होगा, पैर में चप्पल नहीं है, खाली पैर खड़ा होना है। अब हुजूर फरमाते हैं कि वो इंसान अपने ही गर्मी से उस इंसान का दिमाग ऐसा खौलेगा जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। वो इंसान अपने पसीने में डुबकी लगाएगा, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी का गले तक, और कोई इंसान उसी में डूब जाएगा। मेरे दोस्तों, बड़ा सख्त दिन होगा। उस वक्त मुंह पे पट्टी बांध दिया जाएगा और दुनिया का हिसाब लिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ लोगों, दुनिया में क्या करके आए हो उसका हिसाब दो। उस वक्त हिसाब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब
لیا جائے گا، ایک ایک تنکے کا حساب لیا جائے گا۔ وہاں پہ پوچھا جائے گا، اے لوگو میں بحیثیت باپ تمہیں باپ بنایا تھا، تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا، تیرا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس وقت جب رب پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ اس وقت رب پوچھے گا، رب کے سامنے بندہ ہوگا اور بندوں سے سوال کیا جائے گا، اے میرے بندو میں نے تو تمہیں باپ بھی بنایا تھا، بھائی بھی بنایا تھا، شوہر بھی بنایا تھا کسی کا، لیکن تمہاری بیوی زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے، تمہاری بیوی شریعت کا کوئی پرواہ نہیں کیا ہے، اور تم اس بیوی کو چھوٹ دیتے گئے ہو۔ بتاؤ اس وقت میدان محشر میں جب رب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ رب کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ جب ایک شوہر سے اس کے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اے شوہر تم تو دنیا میں ایک عورت کا شوہر بنا تھا، لیکن تمہاری بیوی تھی وہ، اس کے لیے اس کو تم نماز کی تلقین نہیں کیا تھا، اس کو تم روزے کی تلقین نہیں کیا تھا، اس کو تم عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ عورت تمہاری بیوی بازار گھومتی تھی، تم نے نہیں روکا تھا، فحش کلام کرتی تھی، تم نے نہیں روکا تھا۔ اس وقت رب کے سامنے کون سا منہ اور کون سا چہرہ لے کے کھڑے ہوگے؟ میرے دوستو حضور کی حدیث ہے کہ ایک انسان، ایک عورت جو ہے 4 مرد کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ جب فرشتوں کو حکم ہوگا، ایک عورت کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں اس عورت کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو، یہ عورت جہنمی ہے، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ فرشتہ اس کو جہنم کے طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ وہ عورت جہنم کے گیٹ تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس وقت وہ عورت کہے گی، اے فرشتوں ذرا مجھے مہلت دے دو، میں اپنے رب سے کچھ سوال کر لیتی ہوں، اپنے رب سے کچھ بات کر لیتی ہوں۔ وہ فرشتہ مہلت دیں گے۔ وہ عورت اپنے رب سے کہے گی، اے پروردگار مجھے کچھ مہلت دے دیا جائے، میرا سوال کچھ باقی ہے، میرے سوال کچھ باقی ہے۔ رب اسے مہلت دے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرا رب اے عورت بتا تیرا سوال کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، بتا تیرا سوال کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ عورت کہے گی، اے پروردگار میں جو جہنم میں جاتی ہوں اس کا اکیلے میں شریک نہیں ہوں، اس کے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ میرا شوہر وہ تھا جو میں زندگی بھر اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن میرا شوہر کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں کیا، نماز پڑھنے نہیں کہا، روزہ رکھنے نہیں کہا، عبادت کرنے نہیں کہا۔ میں بے پرواہ ہو کے بازار گھومتی تھی، بے پردہ ہو کے رہتی تھی، میرا شوہر نے مجھے کبھی روکا نہیں ہے، میرا شوہر نے کبھی ٹوکا نہیں ہے، میرے شوہر نے کبھی منع نہیں کیا ہے۔ اے پروردگار اس گناہ میں میرا شوہر بھی برابر کا شریک ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ میرے شوہر کو بھی جہنم میں پھینکا جائے۔ اے میرے دوستو دنیا میں جو رشتہ دیکھتے ہو اتنی محبت اور گہری رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، لیکن کل ایک میدان محشر میں ایک بیوی ہو کے کہے گی، اے مولا میں جہنم میں جاتی ہوں، میرے ساتھ میرے شوہر بھی شریک ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے۔ اب اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں اس عورت کا ہاتھ پکڑو، اس عورت کو لو اور اس کے شوہر کو لو، دونوں کو جہنم میں پھینک دو۔ اتنے میں وہ عورت کہے گی، اے پروردگار کچھ اور مہلت دے دیا جائے، کچھ اور باتیں رہ گئی ہے۔ وہ عورت کہے گی، مولا تھوڑا اور مہلت دیا جائے۔ بیٹھ جا کے ادھر جاؤ، ادھر جاؤ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت کہے گی، اے پروردگار میرے گناہ میں شریک میرا شوہر ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے۔ رب فرمائے گا، اے فرشتوں اس عورت کو لو اور اس کے شوہر کو لو، دونوں کو جہنم میں ڈال دو۔ اتنے میں وہ عورت چیخ اٹھے گی، پکار اٹھے گی، اے پروردگار کچھ اور مہلت دے دیا جائے تاکہ میں اپنے سوال کو پورا کر لوں، میں اپنے سوال کو آپ کے سامنے تیرے سامنے رکھ دوں۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ اس عورت کو مہلت دے گا اور وہ عورت جو ہے دوسرا سوال کرے گی، اے پروردگار جب میں بے پرواہ ہو کے گھومتی تھی، بے پردہ ہو کے بازار میں ٹہلتی تھی، بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، لوگوں کی غیبت کرتی تھی، لوگوں کی چغلی کرتی تھی،
لوگوں کے سامنے بے حیا جیسی بات کرتی تھی، لیکن میرے پروردگار، میرا بیٹا جوان تھا، میرا بیٹا عقل مند تھا، میرا بیٹا اس گناہ کو دیکھتا تھا۔ جب میں کسی کی برائی کرتی تھی میرا بیٹا دیکھتا تھا، میں فجر میں سوئی رہتی تھی میرا بیٹا دیکھتا تھا، میں نماز نہیں پڑھتی تھی میرا بیٹا دیکھتا تھا۔ اے پروردگار، کبھی میرا بیٹا مجھے روکا نہیں ہے، کبھی مجھے ٹوکا نہیں ہے، مجھے کبھی رکنے کے لیے نہیں کہی ہے، نہ نماز پڑھنے کہا ہے، نہ روزہ رکھنے کہا ہے، نہ برائی سے رکنے کے لیے کہا ہے، کچھ نہیں کہا ہے۔ اے پروردگار، ہو سکتا تھا کہ اگر میرا بیٹا مجھے روک دیتا تو میں گناہ سے رک جاتی، میرا بیٹا اگر نماز پڑھنے کہہ دیتا تو میں نماز پڑھ لیتی، میرا بیٹا اگر روزہ رکھنے کہتا تو میں رکھ لیتی، میرا بیٹا بھی اس کا شریک ہے، میرا بیٹا بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کو بھی جہنم میں پھینکا جائے۔ میرے دوستو دیکھو، ماں اور بیٹے کی محبت دنیا میں کیا ہے اور میدان محشر میں کیا ہے۔ دنیا کی محبت ہے کہ اگر بیٹے کے جسم میں کوئی خروج آ جائے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی ہے، لیکن وہی ماں جب جہنم میں جاتی ہے تو ماں تمنا کرتی ہے، اے پروردگار، میرے گناہ میں تو شریک میرا بیٹا ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، اس عورت کو لو، اس کے شوہر کو لو، اس کے بیٹے کو لو اور اسے تمام تینوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ اتنے میں وہ عورت کہے گی، مولا ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے، ایک سوال اور ہے، ایک مطالبہ اور ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے بندی بول تیرا سوال کیا ہے، اے عورت بول تیرا سوال کیا ہے۔ وہ عورت کہے گی، مولا جب میں اپنے باپ کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی، میں اپنے باپ کے گھر میں تھی، اس وقت میں نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، بے پرواہ گھومتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، کس کے سامنے کیا بولنا چاہیے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ میرا باپ دیکھ رہا تھا، میرا باپ دیکھ رہا تھا، لیکن میرے باپ نے کبھی مجھے نماز پڑھنے نہیں کہا ہے، میرے باپ نے کبھی روزہ رکھنے نہیں کہا ہے، میرے باپ نے کبھی گناہ سے رکنے کی تلقین نہیں کیا ہے۔ اگر میرا باپ روک دیتا مجھے تو یقیناً آج میں جہنم کے طرف نہیں جاتی۔ اس لیے میرے پروردگار، میرے باپ بھی اس میں شریک ہے۔ اے میرے دوستو، آج آسانی کے ساتھ اپنے گھر والے کو زندگی گزارنے دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں ان سے کہو بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو۔ اگر بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے تو کل میدان محشر میں تم بھی پکڑے جاؤ گے، تیرا بیٹا بیٹی بھی جہنم میں جائے گی اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہیں بیٹا بیٹی کو بھی تلقین کرو، اپنی بیوی کو بھی سبق دو۔ اے میری بیوی، میں تیرا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ آج تم دنیا میں ہو، کل مرنے والی ہو، قبر میں جائے گی، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اگر ساتھ ہی کوئی ہوگا تو تیرا اعمال ہوگا۔ تو نماز پڑھے گی، قبر میں کام آئے گا، تو روزہ رکھے گی، قبر میں کام آئے گا، تو عبادت کرے گی، قبر میں کام دے گا۔ اے میری بیوی، تم نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، عبادت کرتے رہو، نفل پڑھتے رہو، لوگوں کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو تلقین دو، اپنی بیوی کو سبق دو، اپنے ماں بہن کو سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ماں بہن بے پردہ ہو کے بازار گھومتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ کل میدان محشر قائم ہوگا، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بہن اس وقت تیرا دامن تھام لے گی اور کہے گی، مولا اس نے بھی تو اس گناہ میں شریک ہے۔ ایک بیٹی کہے گی، مولا میں نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، اور عبادت نہیں کرتی تھی، نفل نہیں پڑھتی تھی اور برائی کرتی تھی، میرا باپ دیکھتا تھا، میرا باپ نظر انداز کرتا تھا، میرا باپ مجھے سبق نہیں دیتا تھا، کسی گناہ سے نہیں روکا ہے، اگر روک دیتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتی۔ اس لیے پروردگار، اس گناہ میں میرا باپ بھی شریک ہے۔ اب بتاؤ، ایک عورت ہے، کتنے لوگوں کو یہ جہنم میں لے کے جا رہی ہے؟ چار۔ بیٹا، جو اتنی محبت اپنی ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہے، شوہر، بھائی اور باپ، دیکھ لیا دنیا کی رشتہ کیا ہے؟
اپنی آخرت کو خراب کر کے دنیا سنبھالنے میں لوگ لگے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہی آخرت میں کچھ کام آنے والی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، فانی، اس میں باقی رہنے والا کوئی ذات نہیں ہے سوائے ایک خدا کی ذات ہے۔ خدا کے علاوہ ہر شے کے لیے موت ہے، موت، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو میرے دوستو، جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اکیلے رہنا ہے، تو پھر اتنی گھمنڈ کیوں، فخر کیوں؟ آقا کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان تکبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، چاہے روپیہ ہو، دولت ہو یا شان اور فخر ہو، اپنے فخر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کل جب وہ مر جائے گا، میدان محشر میں یہ جائے گا تو اس کو ایک چوٹی کے برابر کر دیا جائے گا۔ جو انسان آج تکبر کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، اسی انسان کو کل بروز محشر جب قائم ہوگا، ایک چوٹی کی شکل دیا جائے گا، اس کے بعد عذاب دیا جائے گا۔ مسلمانوں، تم مسلمان ہو تو تم کو فکر اپنے قبر کی کرنی چاہیے کہ جب ہم مریں گے تو نہ باپ جائے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، کوئی قبر میں نہیں جائے گا، فقط تنہا اکیلے انسان رہے گا۔ اس وقت سوال ہوگا، اس کو جزا یا سزا دونوں ملے گی۔ اچھا کام کر کے گیا تو جزا، برا کام کر کے گیا تو سزا۔ تو میرے دوستو، جب قبر میں مدتوں رہنا ہے، ایک سویا لے لیجئے، آپ سوئی سمجھتے ہیں نا، انجیکشن کھا لیجئے، کھالی، اور ایک انسان کھڑا ہے، اس کے بدن میں جا کے ڈال دیجئے، چبھو دیجئے، کیا وہ انسان برداشت کر لے گا؟ برداشت کر پائے گا؟ آپ اگر ایک سوئی کسی کے بدن میں ڈال دیں گے، وہ برداشت کرے گا؟ بغیر مارے نہیں چھوڑے گا، وہ لڑائی ہو جائے گی۔ ایک سوئی جو معمولی سوئی ہے، ایک تنکا کے برابر، اگر بدن میں چبھ جائے تو برداشت سے باہر ہے بات۔ کل میدان محشر جب قائم ہوگا اور جہنم میں پھینکا جائے گا تو سوئی نہیں، آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کیسے برداشت کرے گا؟ ایک سوئی اگر کسی کے جسم میں ڈال دیا جائے تو بغیر مارے وہ انسان دوسرے کو چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اسی انسان کو کل میدان محشر میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم کی گڈھا ہے کہ ایک پتھر اگر بہت بڑی جہنم میں پھینکا جائے تو 70,000 سال کے بعد زمین پہ جا کے وہ گرتا ہے، اس میں آگ دہکائی جاتی ہے۔ اس کی آگ اتنی سخت ہے کہ اس کے جہنم سے ایک آگ کا ٹکڑا سوئی کے نوک کے برابر جہنم سے نکالا گیا، اس کو 70 پانیوں سے دھلا گیا، وہ بھی رحمت کا پانی تھا۔ رحمت کے پانیوں سے 70 مرتبہ دھلنے کے بعد انسان کو دیا گیا کہ اب تم لوگ اس آگ سے اپنا فائدہ پہنچاؤ۔ لیکن یہی آگ کبھی کبھی جب بگڑ جاتی ہے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جو 70 مرتبہ دھلا ہوا ہو، پھر بھی اس میں اتنی گرمی ہے، اتنی سختی ہے، لیکن میدان محشر میں وہ سختی کہاں سے برداشت کرو گے؟ انسان جہنم میں جب ڈالا جائے گا، وہ چل کے کوئلے کے طرف ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمان کہے گا یا حنانو یا منان یا جبار یا سمد۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، میرا بندہ ہے، جہنم میں گیا ہے، گنہگار ہے، لیکن ایمان والا ہے، اسے اٹھا کے لے آؤ، میری بارگاہ میں پیش کرو۔ انسان کو پیش کیا جائے گا، وہ جہنمی مسلمان ایمان جو لایا، سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر لیا، اپنے نبی کو، اپنے خدا کو سچے دل سے جو مان لیا، اگر اپنے اعمال کے بل بنیاد پر وہ جہنم میں گیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب جو مسلمان اپنے کرتوت کے بنا پر جہنم میں جا کے جہنم میں ہے، وہ جل جل کے کوئلہ کے طرح ہو جائے گا۔ اس وقت وہ زبان سے کہے گا یا حنانو یا منان یا جبارو یا سمد، اے میرے پروردگار میری خبر لو۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، اس بندے کو اٹھا کے لیا۔ بندہ آئے گا، آنے کے بعد وہ کہے گا
رب کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور کہے گا رب اے بندہ بول کیا تیری خواہش ہے؟ وہ بندہ کہے گا مولا تجھ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بات کرنے کی قوت اور صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ انسان کہے گا مولا اگر میں بولوں گا کہیں خطا ہو جائے گی تو پھر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں مولا، میں بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو پھر سے جہنم میں ڈال دو۔ وہ فرشتہ جہنم میں لے کے اس کو جب چلیں گے، چلتے چلتے وہ انسان مڑ مڑ کے بار بار پیچھے دیکھے گا، پلٹ پلٹ کے اپنے رب کے طرف دیکھے گا۔ رب فرمائے گا اے فرشتوں بتا اس انسان کو پھر سے لے آؤ۔ وہ انسان پھر آئے گا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے بندہ تجھے تو جہنم میں دوبارہ پھینکنے کا حکم ملا تھا، پھر تو بار بار کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ انسان کہے گا اے مولا میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تیری رحمت کو جوش کب آتی ہے، اگر تیری رحمت جوش میں آ گئی تو میری خطا معاف ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بندہ میرا ہے، مجھ سے آس لگایا ہے، اس کو جہنم میں نہیں اب جنت میں لے کے ڈال دو۔ تو میرے دوستو میدان محشر بہت سخت گھڑی ہے، قبر کی منزل بہت سخت گھڑی ہے۔ انسان وہاں جائے گا، اکیلا جائے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہونا ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہم اپنی فکر کریں، آپ اپنی فکر کیجئے، وہ اپنی فکر کرے کہ ہم قبر کی زندگی کو کیسے گزاریں گے، ایک مدت وہاں کیسے رہیں گے۔ تو میرے دوستو وہاں رہنے کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، فانی، اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے یا کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو میرے دوستو وقت بہت کم ہے، آج سے کچھ دن کے بعد پھر اسی جگہ ایک پروگرام ہے انشاءاللہ، اس میں بھرپور آپ کو ٹائم دوں گا۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے امام و خطیب حضرت حافظ علی حسین صاحب موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کو ٹائم دیا جائے، ان کی خطاب آپ سنیے، ہماری تو بار بار سنتے رہتے ہیں، آج ان کی خطاب سن لیجئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرت ہاں جھلک بابا، بڑی لیٹ سے آپ آئے۔ مجھے حضرت کو